اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ تذکرہ شہادت کی دوسری نشست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج امام حسین علیہ السلام کا وہ سفر کے جو آپ مکہ سے کر رہے تھے، یکم محرم الحرام کا چاند آپ نے رات کے وقت جو نمودار ہوتا دیکھا، وہاں پر واقعہ اپنا چھوڑا تھا۔ اس سے ہی منسلک ہونے کے لیے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں مزید آگے بیان پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، تو جو ان سے دور ہوا وہ غرق ہو گیا، اور جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے ایک پھول ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کشتی نوح کی مانند ہیں، یعنی کہ آپ نوح علیہ السلام کی کشتی رسول اللہ نے اس لیے قرار دی کہ اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا تو وہ کشتی ہی نجات کا واحد حل تھی کہ جو لوگ ان میں بیٹھے وہ پار ہو گئے، وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے اس کشتی کو ترک کر دیا وہ غرق ہو گئے۔ تو اسی طرح رسول اللہ نے اس حدیث کے اندر حدیث سفینہ نوح کے ساتھ اپنے اہل بیت کو جوڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یکم محرم الحرام کو مقام امیہ واقصہ کو پار کرتے ہوئے جب شراف کی منزل پر پہنچے تو یزید کی جانب سے جو ابن زیاد کو لکھے گئے خط کے اندر کہ امام حسین کا محاصرہ کیا جائے اور ان کو پکڑ کر ان سے بیعت لی جائے، اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ جو لشکر تھا عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے ترتیب دیا ہوا، وہ تمام علاقوں کے اندر پھیلا ہوا تھا، قادسیہ سے غفان تک اور اس کے ارد گرد نواحی علاقوں میں۔ تو 1000 کا لشکر حر ابن یزید الریاحی کی قیادت کے اندر شراف کے مقام سے ہوتا ہوا ذو حسم کے مقام تک سید الشہداء ابو عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ تم لوگ کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اور پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے جس کے پاس یزید کا حکم آیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ مقام ذو حسم پر پہنچے تھے، تمام کے تمام پیاسے تھے، ان کے جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی تھی۔ تو اللہ نے حسین کہ حسین پیغمبر پاک پیغمبر اس نبی کا نواسا ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، تو امام حسین نے اس وقت اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان اپنے دشمنوں کو پانی پلا دیا۔ جو پانی اپنے پاس انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا دشمنوں کو پلا دیا، حتیٰ کہ دشمنوں کے پیاسے جانوروں کو بھی پانی پلا دیا جن کی زبانیں پیاس کے ساتھ باہر آ رہی تھیں۔ اس سے آگے سید الشہداء علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ مکالمہ کیا تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں، مگر امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں۔ مگر حر نے آ کے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا۔ جب لگام کو پکڑنا تھا تو امام حسین نے کہا کہ اے حر، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم میرے آگے کھڑے ہو گئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یزید کے پاس چلو۔ مگر ایسا ہی ہوا کہ حر جو ہے اس کو امام حسین علیہ السلام نے جب حر اور پورے اس کے لشکر کو سید الشہداء علیہ السلام نے خطبہ پیش کیا کہ میں وہ ہوں کہ جو اہل بیت میں سے ہوں رسول اللہ کی، مجھ سے زیادہ کوئی بھی خلافت کا اور تم لوگوں کی امامت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو یزید ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یہ بالکل باطل لوگ ہیں اور یہ حق کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، مگر حق ہم ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کا جب یہ حر نے سننا تھا تو حر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ رات ہو گئی، یکم محرم الحرام کو باتیں چلتی رہیں حر کے ساتھ، اور حر کے ساتھ جو مکالمات ہوئے وہ طریقوں کے اندر درج ہے۔ اگلا روز جب صبح ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ایک خط آیا۔ وہ خط اس کا ایلچی، اس کا ایک غلام لے کر آیا، سپاہی لے کر آیا، تو حر کو دیا اور حر کو کہا کہ جلدی سے جلدی امام حسین کو پکڑا جائے۔ جب یہ خط آیا تو سید الشہداء نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ سید الشہداء 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوئے۔ جب وارد کربلا ہوئے تو تمام کے تمام جو آپ کے گھر والے تھے، آپ کے جانی ساران تھے، ان کے رنگ اڑنے شروع ہو گئے۔ کرب و بلا ایک رنج و غم کی سرزمین تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے فرات کے کنارے اپنے خیمے نصب کیے۔
جب خیام نصب کیے تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ جنگ صفین کے موقع سے واپسی پر میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہمیں بتایا تھا، اے میرے بیٹا، تم اور تمہارے خاندان اور تمہارے سب بچے اور جانثاران اس سرزمین پر خون میں لت پت ہوگے اور تم حق کی راہ میں قربانی دو گے، یا عبداللہ تم اس موقع پر صبر کرنا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے خاندان والوں کو سنایا۔ یہ واقعہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کا تھا۔ کل تک کے لیے لیجیے اجازت، کل سے انشاءاللہ پھر سے یہاں سے مسلسل ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔